بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے پیر بھائیوں کو، اپنے مریدوں کو، اپنے شاگردوں کو اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ جو قدم بقدم شانہ بشانہ پہلے دن سے میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ جو کسی بھی سلاسل سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی خانوادے سے ان کا تعلق ہو، عملیات کو سیکھنے کے لیے، روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے، سلاسل کی تعلیمات کو پانے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ جو دنیاوی مقاصد کے لیے کسی مقصد میں پریشان ہیں، کسی معاملے میں پریشان ہیں، چاہے وہ معاملہ ان کے روزی رزق کا ہو، چاہے وہ معاملہ ان کی اولاد کا ہو، چاہے وہ معاملہ کسی بھی قسم کا ہو، ان تمام کے لیے جو لوگ ہمارے ساتھ ہمارے اس روحانی سفر میں شامل ہیں، میں ان تمام لوگوں کو اپنے خاندان قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، ابوالعلالیہ، جہانگیریہ، حسنی، عثمانی میں ایک بار پھر اپنے یوٹیوب چینل ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی اور اپنی آفیشیلی ویب سائٹ www.drabdulwajidshazli.com پر عملیات کے سلطان ایپیسوڈ 11 میں، یعنی کہ چیپٹر 11 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارا یہ کامیابی کا سفر اپنی منزل کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ عملیات کے سلطان میں آج کا جو ہمارا دن ہے وہ ہے میتھولوجی۔ میتھولوجی یعنی کہ دنیا میں جن مذاہب میں دیوی دیوتاؤں کا ذکر ہے یا دیوی دیوتاؤں کا کانسیپٹ ہے، اس کے متعلق ان کی حقیقت کو بیان کرنا، یا ان کے اعمال کو، کہ جن اعمال کے ذریعے لوگوں کو نقصان و پریشان کیا جاتا ہے، اس کو دور کرنے کے لیے۔ تو آج کی جو ہماری ٹرانسمیشن ہے، آج کے دن میں آپ کو ایک ایسی قوم کے بارے میں بتاؤں گا کہ جو ہندوؤں میں ہریجن ایک قوم ہے، اس میں جو ایک گروہ، یعنی کہ جس کو کہا جائے کہ اپنے معاملات میں وہ ایک تھا، کہ جس نے تمام جنتر منتر تنتر پر اپنا عبور حاصل کیا ہوا تھا۔ ہریجن قوم کا ایک شخص کہ جس کو لال گروہ کے نام سے مانا جاتا ہے، کہ جس کو ہریجن قوم کے لوگ اس کو دیوتا کی صورت میں اس کی پوجا کرتے ہیں، اور جس کو لال بیگ بھی کہا جاتا ہے، کہ جس نے اپنی ان 84 صدیوں پر، کہ جو سفلی کے زمرے میں آتی ہیں، اس پر اس نے اس کو عبور حاصل کیا۔ جب ہندوستان کے اندر اس کے معاملات، اس کے ٹوٹکے، اس کے ٹونے اور اس کو وہ منتر جو اس کے بعد لوگوں نے اس کو پوچھ کر کرنا شروع کیے، اور اس کے ذریعے پھر لوگوں کو نقصانات پہنچانے شروع کیے، کہ جس میں سب سے بڑا جو نقصان تھا وہ زچگی کی حالت میں زچہ اور بچہ دونوں کو شدید نقصان پہنچایا جاتا تھا، یعنی کہ ایسے مسلط کر دیے جاتے تھے اس کے منتر و تنتر کے ذریعے، کہ جب یہ ہندوستان کی تاریخ میں جب یہ امراض بہت شدت سے بڑھا، تو اس وقت کے جو ہمارے بزرگان دین تھے، ہمارے سلسلے کی جو تعلیمات تھیں، تو انہوں نے ایک فلیطہ ترتیب دیا
اسی ہی کی تمام قوتوں کو قید کر کے اس کو بند کر کے اسی کو ختم کرنے کے لیے، تو اس کا نام بھی ہمارے بزرگوں نے لال کے نام پہ رکھا، یعنی کہ لال بیگ کے نام سے رکھا، کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں کئی خبیث سرداروں کی قوتیں موجود ہیں، کہ جن میں لونا چماری کی شیطانی قوت کو قید کیا تھا، کہ جس میں کشنا چماری کو، جو بنگلہ کی سب سے بڑی جادوگرنی تھی، اس کی قوت کو اس میں بند کیا تھا، قید کیا تھا، اور پھر حروفوں کی طاقت اور اعدادوں پر مشتمل وہ فلیطہ دیا تھا۔ وہ فلیطہ ایسا ہے کہ اگر کوئی آسیب زدہ شخص ہو، اچھا ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب عورت زچگی کی حالت میں ہوتی ہے تو اس وقت یہ شیاطینی قوتیں، یہ شیاطین، یہ خبیث، چڑیل، بھوتنی، بھوتان، مسان، یہ تمام کے تمام عورت کے پاس اس کے قریب ہوتے ہیں اس حالت میں، اور اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ زچہ اور بچہ دونوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو اس حالت سے بچنے کے لیے، اس حالت سے نکلنے کے لیے تو بزرگان دین نے فلیطہ ترتیب دیا، اور اس کی پھر ایک عبارت ترتیب دی کہ جس کو پڑھ کر وہ فلیطہ جلایا جائے تو وہ اس کے وجود سے نکل جاتی ہے۔ تو ہم اس فلیطے کے ذریعے ہر قسم کے آسیبی معاملات، خاص کر لونا چماری، کشنا چماری اور یہ بحیرو لال، اور جو ان حالات کے اندر سب سے زیادہ ہندوانی جو اعمال ہوتے ہیں، ہندوانی جو چیزیں ہوتی ہیں جو ان پر قابض ہوتی ہیں، اس حالت کے اندر اس حالت سے ان کو نکال دیتی ہیں اس فلیطے کے ذریعے۔ اچھا اس فلیطے کی آپ اس کو اپنے بیاض شاذلیہ میں اس کو تحریر کریں گے، عملیات کے سلطان میں، اور وہ عبارت بھی تحریر کریں گے کہ جو عبارت یہ اس کی زکوٰۃ لکھتے ہوئے وہ عبارت پڑھی جاتی ہے۔ یہ وہ عمل ہے، جب میں نے اپنی بیاض کھولی جو میاں حضور کے ہاتھ کے، ہمارے مرشد کے ہاتھ کے لکھی ہوئی تھی، میرے سامنے ہے، تو اس میں جب میں نے دیکھا تو اس میں یہ چراغ اور یہ کیا نام ہے، یہی عمل جب میں نے اس کو دیکھا تو مجھے سمجھ آیا، تو میں نے کہا کہ یہی عمل کیوں نہ میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ یہ ایک ایسا فلیطہ تھا جو سمجھ لیں کہ اس معاملات کے لیے بہت ساری تاثیر ہے۔ اچھا یہ فلیطہ لال بیگ اور کئی خبیثوں کے سردار کا ہے جو میں حضور کی ریڈنگ میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ جن میں لونا چماری، کشنا چماری جو بنگلہ کی بڑی جادوگرنی تھی، یہ فلیطہ تمام تر بدروحوں، بھنگیوں، چماروں، مردار خوروں، گدیلیوں جو زچگی کی حالت میں، حالت جنب میں مسلط ہو جاتی ہیں، آئی بس سمجھ میں، ان سب کو حاضر کر کے جلانے کے واسطے بے مثال عمل ہے۔ یہ وہ الفاظ با الفاظ میں نے آپ کو پڑھ کے بتائے جو لکھے ہوئے ہیں میاں حضور کے اپنے ہاتھوں کے، اور طریقہ کار بھی اس کا پورا لکھا ہوا ہے، وہ میں سمجھاؤں گا آپ کو کہ اس کو کس طرح ہم جب لکھیں گے اس کو اور کس طرح ہم کریں گے۔ اور پہلے آپ یہ فلیطہ دیکھیں، فلیطہ یہ ہے۔ اچھا یہ فلیطہ 34 کے نقش کی چال کا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ فلیطہ دیکھیں تاکہ میں فلیطہ آپ کو سمجھا دوں، ٹھیک ہے۔ یہ 16 کی چال ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8، اب پھر 9واں جو خانہ ہے نا، پھر اس میں آ جائے گا 1 1 1 1 1 6، ٹھیک ہے، یہ آگے 9واں خانہ، اور پھر 10ویں خانے میں 1 1 1 1 7، ٹھیک ہے، اور پھر 11ویں خانے میں آ جائے گا 1 1 1 1 2 2 2 9، یعنی کہ 12,229۔ اچھا 9ویں خانے کے اندر جو آئے گا نا وہ آئے گا 12,226، یعنی کہ 12,226۔ 10ویں خانے میں آئے گا 12,000، یعنی کہ 12,227۔ 11ویں خانے میں آئے گا 12,229، اور 12ویں خانے میں آئے گا
1230 اور پھر 13ویں خانے میں آئے گا 12,231، پھر 14 خانہ یعنی کہ 14ویں خانے کے اندر آئے گا 12,232، 14واں 15واں نہیں ایک منٹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 سوری ابھی دوبارہ سے مجھے بتانا پڑے گا نا، اس کو تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی، یہ نیکسٹ تو صحیح لکھا ہوا ہے لیکن مجھے بتانے میں تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی، آپ دوبارہ سمجھ لیں کہ 1 سے لے کے 16 کی چال ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 8 تک، اچھا 8 تک صرف 1 سے لے کے 9 تک عدد لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے 8 تک. اچھا پھر جو نواں خانہ ہے نا، نواں خانے کے اندر پھر لکھا ہوا ہے یہ 12,226، ٹھیک ہے 10واں خانہ 12,227 اور 11واں خانہ 12,228، 12واں خانہ 12,229، 13واں خانہ 12,230، 14واں خانہ 29 30، 13واں خانہ 12,231، 13 14 15 ہاں یہ 14واں خانہ آ گیا اور یہ 15ویں خانے میں 12,232 آ گیا اور 16واں خانہ 12,233 آ گیا، ٹھیک ہے. یہ فلیطہ ہے جس کو فلیطہ لال بیگ کہتے ہیں، جس کو فلیطہ لال گرو کہتے ہیں، آئی بات سمجھ میں. اور اس کو اس فلیطے کی جو عبارت ہے نا، جب یہ فلیطہ لکھا جاتا ہے نا تو یہ عبارت پڑھی جاتی ہے، یہ باقاعدہ طور پہ عمل ہے، اس کا طریقہ کار سمجھاؤں گا، اس کو سوال کرنے کا طریقہ کار سمجھاؤں گا. اب یہ عبارت جو فلیطہ لال بیگ کی ہے نا، یہ یا تطائل سے شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ہم جب ایک فلیطہ لکھیں گے تو ایک دفعہ عبارت پڑھ کے اس کے اوپر دم کر دیں گے، پڑھ کے اس کے اوپر پھونک دیں گے. اچھا عبارت کیا ہے؟ یا تطائل بحق الجل الجل یا للائل الجل اسات اللہن ہرچے آصیب جن و پری دیو بھوت چڑیل خبیث شیاطین و ہر بلا یک در جو فلاں بنت فلاں مسلط شد، یعنی کہ فلاں بنت فلاں جس مریض کا آپ کام کرو گے نا، آپ اس کا نام لوگے. اچھا جس مریض کا کام آپ نے کرنا ہوگا، جب آپ نے نقش لکھنا ہوگا نا پھر آپ یہ عبارت پڑھیں گے، ٹھیک ہے. آپ نے اس مریض کا نام لکھیں گے، فلاں بنت فلاں پہ مسلط شد اسدری فلیطہ چراغ سوتا گردانن علیکن ملیکن تلیکا انت تعالی معافی قلوبہم فلیطن فرعون ملاؤن نمرود ملاؤن دجال ملاؤن ابلیس ملاؤن یاجوج ملاؤن حوالہ بخش کوتوال و لال بیگ کردم ہرچے آصیب جن جنات و پری بھوت چڑیل خبیث سحر جادو نظر ہر بلا یک در بدن. پھر یہاں پہ نام آئے گا فلاں بنت فلاں. سنو لیس آزاد مید ہر و مزاحمت میر سانند سختہ خاکسر شد، ٹھیک ہے. اور پھر یہ آئے گا رافع بحق یا کہا یا جبار احین اشن بحق یا بدو یا بدو یا بدو، ٹھیک ہے. اب یہ رافع یہ اس کو جلانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، اس کو دفع کرنے کے لیے بالکل بہترین یہ اس کی عبارت ہے، یہ اس کی آئی بات سمجھ میں. لیکن اب اس کی ہم نے زکوٰۃ ادا نہیں کرنا، اس کو زکوٰۃ ادا نہیں کرنا، لیکن جو عاملین حضرات ہیں جو وہ روحانی معالج ہیں، ٹھیک ہے. اب جب کبھی کسی قسم کے اوپر ایسا کوئی فلیطہ ایسا کوئی وہ آ جاتا ہے، معاملہ درپیش آ جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ اس کنڈیشن میں زچگی کی حالت میں جب یہ معاملات ہو جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا اس کے بعد بھی معاملات رہتے ہیں جس کی وجہ سے بچے بھی متاثر ہو جاتے ہیں، تو ایسے میں یہ فلیطہ ایک دفعہ لکھ کر آئی بات سمجھ میں اس کو فلیطہ بنایا جاتا ہے. اس کا طریقہ کار سمجھ لیں کہ اس میں مٹی کا ایک چراغ لیں گے، ٹھیک ہے، اور اس میں ایک دیسی گھی ڈال دیں گے اور دیسی گھی ڈالنے کے بعد فلیطہ اس میں رکھ کر اس کو روشن کر دیں گے اور روشن کرنے کے بعد جو مریض ہوگا نا اس کو اس کے سامنے بٹھا دیں گے. آئی بس سمجھ، مریض اس کے لوگوں کو دیکھتا رہے گا، ایک عطر کا پویا لیں گے، اس پہ عطر لگا کے اس کے قریب رکھ دیں گے مریض کے. آئی بس سمجھ میں. تو وہ جو مریض اس کا جب دھواں اٹھے گا اس چراغ کا، جب مریض اس کے قریب ہوگا، اس کو دیکھ رہا ہوگا، تو مریض اس کے اندر سے کسی بھی قسم کا کوئی آسیبی اثرات ہو، کوئی بھوت پلیت ہو، جنات ہو، خبیث ہو، پری ہو، بھوت ہو، کسی قسم کا سحر ہو، آسیب ہو، کچھ بھی ہو، ہر چیز وجود سے نکل جائے گی اس کے. اچھا یہ فلیطہ اس طریقے سے جلایا بھی جاتا ہے اور یہ فلیطہ سنگھایا بھی جاتا ہے، اور اس فلیطے کو آپ بہت سارے کام دے سکتے ہو، لیکن
یہ اسپیشلسٹ جو ہے نا فلیدہ، کہتے ہیں نا کہ کوئی نہ کوئی فلیدہ کسی نہ کسی چیز کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے، لیکن یہ جو فلیدہ ہے نا، یہ سمجھ لو کہ آسیب کو جلانے کے لیے، بھوت کو جلانے کے لیے، خبیث کو جلانے کے لیے، ہر قسم کی شیاطین کو جلانے کے لیے بہترین ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن سب سے بہترین جو یہ کام ہوتا ہے نا، جو سب سے بہترین میں استعمال ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے زچگی کی حالت میں۔ آئی بس جب کبھی ایسا ہو کہ زچگی کی حالت میں جب عورت کو بخار چڑھ جائے، یا شدت کا بخار چڑھ جائے، بلڈ پریشر قابو میں نہ آ رہا ہو، آئی بس سمجھ میں، اور وہ بھیکی بھیکی حرکت کرنے لگے، یا زیادہ ہنسنے لگے، یا رونے لگے، اس قسم کی ایکٹیویٹی کرنے لگے جو عام روٹین سے ہٹ کر ہوتی ہے، تو پھر وہ کسی نہ کسی ایسی امراض میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ ایسے ہوتا ہے لیکن کم ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ہر عورت کے ساتھ ہو، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہمارے ساتھ دنیا بھر سے لوگ جڑے ہوئے ہیں، اللہ نہ کرے کبھی ان کے گاؤں میں، ان کے شہر میں، ان کے رشتہ داروں میں، ان کے احباب میں کوئی ایسا کیس آ جائے، تو یہ فلیدہ اس کا اسپیشلسٹ ہے۔ یہ فلیدہ آپ لکھ کر، آئی بس سمجھ میں، اور اسی طریقے سے پڑھ کر اس کے اوپر دم کر کے فلیدہ بنا کر آپ چراغ میں جلوا دیں، آئی بس سمجھ میں، اس کو ناک میں دھونی دے دیں، اس کے قریب جا کے دھونی دے دیں، اس کے جسم سے اس کے اوپر سے مل کے جلا دیں، جس طریقے سے چاہو آپ یہ فلیدہ استعمال کر سکتے ہو۔ لیکن خاصیت اس فلیدے کی یہی ہے کہ یہ جسم کے اندر ہر قسم کے آسیب کو جلا دیتا ہے۔ بعض اوقات ایسا دیکھا ہوگا آپ نے کہ اکثر یار دوست کہیں گھومنے جاتے ہیں کسی جنگل میں، کسی ویران جگہ پہ، جب کوئی وہاں پہ کئی کچھ بھی معاملات ہو جاتے ہیں، یعنی کہ کہیں پیشاب کر دیتے ہیں کسی کی جگہ پر، کسی شیاطین کی جگہ پر، کسی جنات کی جگہ پر، یا کسی ایسی جگہ پر، یا آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ کسی نہ کسی قسم میں جنگلوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، وہاں ان پر آسیب یہ چڑھ جاتا ہے یا آسیب ہو جاتا ہے ان کو، وہ الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگتے ہیں، ہنسنے لگتے ہیں، رونے لگتے ہیں، آئی بس وہ اپنی کیفیت میں نہیں ہوتے، اپنے حال میں نہیں ہوتے۔ ایسے امراض بہت زیادہ آتے ہیں جو بہکی بہکی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ تو آپ ایسے مریضوں کو یہ فلیدہ لکھ کر ان کو دے دیا جائے تو وہ اسی وقت دفع ہو جاتا ہے، اسی وقت رافع ہو جاتا ہے، اسی وقت ختم ہو جاتا ہے، آئی بات سمجھ میں۔ لیکن یہ عبارت پڑھی جاتی ہے اور ہر نقش پہ یہ عبارت ایک دفعہ پڑھی جائے گی، آئی بات سمجھ۔ اگر جو لوگ اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ نقش 9 نقش روزانہ لکھے جاتے ہیں، نہیں 16، ہاں 16 نقش، ایک منٹ، ہاں ٹھیک ہے، 16 نقش یہ روزانہ لکھے جائیں گے اور 34 دن تک لکھے جائیں گے۔ اچھا، اس کو 34 نقش بھی لکھے جاتے ہیں روز، اور 16 نقش بھی لکھے جاتے ہیں۔ جو لوگ روحانی معالج ہیں، اگر وہ اپنی بیان میں اس کی ترتیب لکھ لیں، طریقہ کار لکھ لیں اس کا، تو اور اس کو لکھ کر پھر آپ جو نا اس کو استعمال میں لا سکتے ہو، اپنی بیان میں بھی اس کو یہ طریقہ لکھ سکتے ہو۔ 16 نقش روز لکھ سکتے ہو، اور 16 نقش روز لکھو گے تو اس کو 34 دن تک لکھو گے، 34 نقش روز لکھو گے تو 34 دن تک لکھو گے، کیونکہ یہ 34 کی چال پر نقش ہے، یہ اس کا طریقہ کار ہے۔ جب استعمال کرو گے تو اسی ترتیب سے اس کا استعمال ہوگا۔ لیکن یہ عبارت یہ یاد کرو گے، یہ باقاعدہ عبارت نہیں، باقاعدہ یہ عمل ہے، یہ اور بے مثال عمل ہے کسی بھی شیاطین کو، کسی بھی جنات کو جلانے کے لیے، آئی بات سمجھ میں۔ اور خاص کر یہ وہ فلیدہ بزرگوں نے اس کو ترتیب دیا تھا کہ جب ہندوستان کے اندر جو یہ لال گرو تھا، اور جب اس کے حواری تھے جو لوگ، جب وہ اس کے اعمال کے ذریعے لوگوں کو نقصان پہنچاتے تھے، تو اس کے ذریعے اس کو پھر قید کر کے اس کو ختم کرنے کے لیے پھر بزرگوں نے اس فلیدے کو تحریر کیا تھا۔ تو یہ پورا یہ سمجھ لو کہ ہر قسم کی بدروہیں، بھنگی، چمار، جتنے بھی شیاطین آتے نا، ان سب کو جلانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ اچھا، آج کی جو ٹرانسمیشن ہے نا، یہ میں مختصر کر رہا ہوں اس وجہ سے کہ یہ میں ریکارڈ کر رہا ہوں، اور آج الحمدللہ ہمارے یہاں پہ چاند کی 24 کی نیاز ہے، تو مجھے اب نیاز میں جانا ہے، کیونکہ ہم الحمدللہ ہمارے یہاں حضرت خواجہ نبی رضا شاہ صاحب کی چاند کی 24 تاریخ کی نیاز آتی ہے، تو نیاز سے پھر میں 10 بجے تک 11 بجے تک فارغ ہوتا ہوں، کافی ٹائم ہو جاتا ہے، تو پھر وہ آپ لوگوں کی ٹرانسمیشن رہ جاتی ہے، تو اس لیے میں پہلے ہی ریکارڈ کر رہا ہوں یہ، تاکہ یہ اپنے ٹائم پر ہی آپ لوگوں کو اپلوڈ کر دی جائے گی، تاکہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مختصر بتانا، لیکن اس کے بارے میں چاہتا تھا کہ میں آپ سے طویل بات کروں، ابھی تو اسے میں نے مختصر بتایا اس کے بارے میں کیا ہے، لیکن میں کبھی اس کی جگہ، اس کا علاقہ، اس کا شہر، اور اسے کس طرح اس کو یہ قوت ملی، کس طرح یہ آگے بڑھا، تو اس کے بارے میں بھی تفصیلی مجھے یاد دلائے گا، میں ضرور بتاؤں گا، لیکن آج میں سے مختصر اس کے بارے میں نے بتایا آپ کو،
اور عبارت اور فلیدہ میں نے آپ کو تحریر کر دیا، آپ کو تعلیم کر دیا، آپ اس کو اپنے پاس لکھ لیں، اور انشاءاللہ تعالی میں پھر اسی کو میں انشاءاللہ تعالی کنٹینیو میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کروں گا، اس کے بارے میں تفصیل سے سمجھاؤں گا، آپ کو بتاؤں گا، صرف اس لیے کہ آج کے دن آپ کا گیپ نہ آئے، کیونکہ آپ ظاہر سی بات ہے آپ 10 بجے انتظار کرتے ہیں پاکستانی ٹائم کے مطابق عملیات کے سلطان میں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس طریقے سے اس کو پورا پراپر مکمل کر لیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر اب ہمارے عملیات کے سلطان کی جو ہماری جو دن ہے وہ ہیں پیر، منگل اور بدھ، پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 10 بجے سے 11 بجے تک۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، تو مجھے اب نیاز میں جانا ہے، مجھے اب اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔